بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امید ہے آپ تمام گروپ ممبران خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم دونوں کا بار بار بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور ان دونوں میں سے آگ اور جہنم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب یعنی ڈرانا ترہیب کا اثر قبول کرتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس لیے جہنم کا ذکر قرآن مجید میں جنت کی نسبت زیادہ ہے۔ تو جہنم بری قیام گاہ ہے، بہت برا مسکن ہے، برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو جہنم کی آگ ایک حقیقت ہے، مومن کا ایمان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا بارہا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی آگ کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری یہ جو آگ ہے دنیا میں جس کو تم جلاتے ہو، یہ ایک حصہ ہے، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ شدید اور زیادہ گرم ہے۔ یہ ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ کتنی ہے؟ اس سے 70 گنا آپ سمجھ لیں، وہ زیادہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا ان کانت لکافیتن، اللہ کے رسول انسان کے جسم کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ تو فرمایا قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، فرمایا کہ اس جہنم کی آگ کو اس سے 69 درجے زیادہ بنایا گیا ہے، اور وہ تمام کے تمام جو درجے ہیں اس کی طرح شدید گرم ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جہنم کی آگ کتنی شدید سخت ہے۔ اور اسی جہنم کی آگ کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کے بارے میں فرمایا گیا، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے اس آگ کو فرمایا نار الکبریٰ، کہ یہ بہت بڑی آگ ہے۔ اور ایسے ہی سورہ ہمزہ اس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ نار اللہ الموقدہ، کہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور کہیں اس آگ کو کہا گیا نارن تلظا، سورۃ اللیل اس کی آیت نمبر 14 ہے، کہ یہ آگ کی لپٹنے والی آگ ہے۔ اور کہیں فرمایا نارن حامیہ، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 4 ہے، کہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ حامیہ کا مطلب کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اگر انسان کو صرف جلا دینا مطلوب ہو تو اس کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے، جس میں انسان چند لمحوں کے اندر اندر جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرکوں کو مستقل عذاب دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے، لہذا دنیا کی آگ سے کئی درجہ زیادہ گرم ہونے کے باوجود یہ آگ جہنمیوں کا قصہ تمام نہیں کرے گی کہ بس آگ میں ڈالا اور وہ جل کے راکھ بن گئے، بلکہ انہیں مسلسل عذاب میں مبتلا رکھے گی۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا تبقی ولا تذر، کہ یہ آگ کیسی ہے، نہ جان لے گی اور نہ جان چھوڑے گی۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 4 ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ اس آگ میں کافر نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھایا گیا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا انہو مالک خازن نار، اور ایک روایت میں خازن جہنم، کہ یہ اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا دروغہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے اور قیامت تک مسلسل اس کو بھڑکایا جاتا رہے گا۔
اور جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 97 ہے۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی تو اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اور پھر جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی اس کا ٹھیک اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، سادہ سا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی آگ کا اگر کم از کم درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درجہ حرارت کا انحصار ایندھن پر ہوتا ہے کہ اسے جلانے کے لیے جو استعمال ہونے والا ایندھن ہے تو اس ایندھن پر ہوتا ہے۔ تو یہ درجہ حرارت 2000 سینٹی گریڈ، اگر اس میں ایندھن زیادہ مضبوط ڈالا جائے تو اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کے ایندھن کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 24 میں کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو جب ایندھن سخت ہوگا تو یہ مزید آگ جو ہے وہ شدید گرم ہو جائے گی۔ اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، کہ جہنم نے اپنے رب سے یہ شکایت کی کہ اے میرے رب، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ فآذن لها بنفسین، تو اللہ رب العالمین نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ ایک سانس کیا ہے؟ نفس فی الشتاء، سردی میں ایک سانس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کی ٹھنڈک، کیونکہ جہنم میں زمہریر ٹھنڈک بھی ہے تو وہ باہر آتی ہے۔ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس ہوتا ہے گرمی میں، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، اور اس کی گرمی جو تم شدید گرمی موسم گرما میں پاتے ہو تو یہ جہنم کا ایک سانس ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ آج انسان جو اس دنیاوی آگ کو، اس کے ایک حصے کو، یعنی جہنم کے آگ کا یہ ایک حصہ اس کو سمجھ لیں تو اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اور انسان کی قوت برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ جون جولائی کے موسم میں دوپہر 12 بجے کی گرمی اور لو برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ کمزور لوگ، بیمار اور بوڑھے لوگوں کی تو اموات واقع ہو جاتی۔ تو جہنم کی آگ جو اتنی شدید ہے وہ فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے بچاؤ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچاؤ مل جائے، اور ہم ایسے اعمال سے بچتے رہیں کہ جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اللہم اجرنا من النار۔